السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے آج نئے ولاگ کے ساتھ۔ پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں بلوچستان میں جو سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے ہیں جس میں خواتین کو استعمال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے دہشت گرد تنظیموں کی، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور 2004 میں ہم نے لشکر جنگوی کے ہائی پروفائل ٹیررسٹ پکڑے تھے، اس میں بھی انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ 2 بہنیں، ایک ٹیررسٹ کی 2 بھانجیاں تھیں جو کہ سوسائڈ بامبنگ کی ٹریننگ کے لیے نکلی تھیں۔ انہوں نے شادی بھی پھر، وہ خیر بہت معصوم بچیاں تھیں جن کو ورغلا کے یہ ان سے کروایا گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بچایا اور واپس آ گئی تھیں۔ اسی طریقے سے 2011 میں ایک پنجابی طالبان کا ایک گروپ تھا، اس کا ایک کراچی کا جو کمانڈر تھا قاری شاہد، اس نے ایک جو سوسائڈ بامبنگ کراچی میں ہو رہی تھی یا کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی تھی، بام بلاسٹ ہو رہے تھے، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ جب وہ ایک جگہ اس پہ ریڈ ہوا تو وہ اس ریڈ میں مارا گیا، اس کے 2 ساتھی بھی وہاں موقع پہ مارے گئے، اس کی وائف وہاں سے ایک 25-26 سالہ لڑکی تھی سبیہ، وہ وہاں سے اپنے ایک 1.5 سال کے بچے کے ساتھ وہاں سے گرفتار ہوئی، اور اس نے انکشافات بہت کیے، کسی کی تصدیق ہو پائی کسی کی نہیں ہو پائی، اور لگتا تھا کہ یہ لڑکی اس گینگ کا حصہ ہے۔ لیکن جب اس کو انٹروگیٹ کیا گیا تو بہت سی چیزیں ایسی آئیں جو لگتا تھا کہ اس میں جو آگے جا کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ لڑکی اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے شوہر کی مدد کر رہی تھی، اور گو کہ اس نے جہاں مغویوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا تھا، اور جب یہ جس جگہ پکڑے گئے، یہ لڑکی پکڑی گئی ہے جو اس کا شوہر اور اس کے ساتھی مارے گئے ہیں، وہاں سے بھی کراچی کے مشہور ایک بہت بڑے بزنس مین تھے ریاض سنائے، وہ 1.5 مہینہ انہوں نے اغوا کر کے قید آباد کے علاقے سے وہاں ان کو رکھا تھا۔ اور جب کراچی پولیس نے وہاں ریڈ کیا تو وہاں سے یہ تینوں دہشت گرد مارے گئے، اور یہ ریاض سنائے صاحب وہاں سے بازیاب ہوئے تھے۔ تو اس لڑکی نے بتایا جو انکشافات کیے کہ مہران بیس پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، اس میں بھی اس نے بتایا کہ اس کی ریکی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کی تھی جا کے، اور ایک اور سہیل نام کا ٹیررسٹ تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور یہ 2-3 دفعہ جا کے ریکی کر کے آئے تھے۔ میرے آفس میں جو CID سول لائن پہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی اس کا بھی اس نے بتایا کہ جو اس میں خودکش حملہ آور تھے وہ ایک رات ان کے گھر میں رہے تھے، اور انہوں نے اس کی ٹھہرانے کے علاوہ کھانے پینے کا بندوبست اسی لڑکی نے کیا تھا، ان کے لیے کھانا وانا بنایا تھا، یہ بھی اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بم بلاسٹ تھے اور کڈنیپنگ تھی، ٹارگٹ کلنگ تھی، اس میں بھی اس نے انکشاف کیا کہ اس کے شوہر اس میں شامل تھا، اور جس طریقے سے وہ بتا رہی تھی جس طریقے سے، تو بظاہر وہ بڑی روانی سے بتا رہی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اس میں تصدیق ہو پائی، کچھ چیزوں کی تصدیق میرے اس وقت نہیں ہو پائی۔ ریزن اس کا یہ تھا کہ ملزم پکڑے ہوئے تھے پہلے، ان میں جیسے ہوئے تھے پہلے کچھ کیسوں میں ملزم پکڑے گئے، انہوں نے کچھ اور، اس لڑکی کی باتیں ان سے میچ نہیں کرتی تھی۔ بہرحال چونکہ موقع سے پکڑی گئی تھی، کراچی پولیس نے اس کو GIT کروائی اس کی، اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس کو پورا چھان بین کی، پوچھ گچھ کی، اور اس کے علاوہ کراچی پولیس کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی ہیں، سب نے انہوں نے وہ کیا، اور میڈیا نے بھی اس کو بہت اٹھایا۔ قاری شاہد اس سے پہلے یہ اسلامی جمعیت طلباء کا کراچی یونیورسٹی میں اس کا حصہ رہا تھا، اس کے بعد یہ افغانستان جہاد کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا، اور اس لڑکی سبیہ کا بھائی اس کے ساتھ، وہ اس کا دوست تھا، وہ بھی اس کے ساتھ وہاں تھا، اور یہ وہاں ٹریننگ کرتے رہے، اور اسی دوران اس کے جو خیالات تھے وہ بڑے شدت پسندانہ خیالات تھے، اور یہ کسی گورنمنٹ کی پالیسیوں کی بڑی شدید تنقید کرتا تھا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، لیکن دوستوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو نوجوان جس طریقے سے بڑے جوش سے یہ تنقید کرتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ، فوج پہ، پولیس پہ، ایجنسیز پہ، یہ اس حد تک چلا جائے گا کہ یہ عملی طور پہ ہتھیار اٹھائے گا۔ اور جو بہت سارے اس کے دوست تھے، معروف صحافی تھے کراچی کے، ان کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا گیا، لیکن وہ کسی کرائم میں نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کو ان کی بھی GIT کروائی گئی، اور ان کو بلایا گیا، کچھ کو
کسٹڈی میں لیا گیا، لیکن وہ بے گناہ لوگ تھے. شامل تفتیش کر کے اچھی طرح تسلی کر کے ان کو اس کے بعد چونکہ بے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے اندازہ ہوتا ہے، جو میں نے اس سے بات کی اور جو دوسرے پولیس افسر کی جو رائے تھی کہ یہ لڑکی جو بھی کچھ ہمیں بتا رہی ہے وہ اس کے شوہر نے اس کو ایک ہوتا ہے جو بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں، اس کا شوہر کرتا تھا، ٹیررسٹ بھی تھا، ساری چیزیں کر رہا تھا، لیکن کچھ ایسے واقعات تھے جو اس کے علم میں ضرور تھے لیکن وہ اس میں شامل نہیں تھا. لیکن لڑکی اس طریقے سے بتا رہی تھی جیسے اس کا شوہر بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سی چیزیں تھیں لیکن وہ میچ نہیں کر رہی تھی. اس لیے اس میں جب دیکھا کہ کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوئی تو اس لڑکی کو ان کیسز میں بھی گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن وہ لڑکی چالان ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا 1.5 سال کا تھا، اور وہ قاری شاہد، اور ان دونوں نے جب وہ بچہ پیدا ہوا اس کا نام ایک صحابی کے نام پہ رکھا، دجانہ. اور یہ وہ صحابی تھے جو اپنی جرأت اور بہادری کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے. تو قاری شاہد کی بھی خواہش تھی کہ جی اس کا بیٹا جو ملیٹنسی میں جو بھی یہ جہاد سمجھ کے کر رہے تھے، اس کا بیٹا بھی اس کا بڑا ہو کے اس کا حصہ بنے، اور وہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کو ٹرین کرے گا خود. جبکہ اس کی جو بیوی تھی بیوہ صبیہ، اس نے یہ کہا کہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح کام کرے. تو لیکن اس لڑکی کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ بعض اوقات کچھ بات کرتی تھی، بعض اوقات کچھ کرتی تھی. تو اندازہ ہوتا تھا کہ اس گینگ کا باقاعدہ حصہ، اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ گینگ کا باقاعدہ حصہ تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی مدد کر رہی تھی. اور مدد اس طریقے سے کر رہی تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں کر رہی تھی، یا شوہر سے متاثر تھی بہت زیادہ، یا اپنی شادی بچانے کے لیے شوہر کی جو جس قسم کی وہ کاروائیاں کر رہا تھا اس کا حصہ بنتی چلی گئی. گو کہ وہ مذہبی طور پہ بہت زیادہ ہر چیز کی پابند تھی، مذہب کے بہت قریب تھی، اور وہ ان تمام کارروائیوں کو جو وہ کر رہے تھے ان کو بھی کسی حد تک وہ صحیح سمجھتی تھی. لیکن اس کے باوجود لگتا تھا کہ وہ اپنی شادی بچانے کے لیے اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اسلحے کی منتقلی، اور ایون کہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا اس میں جو بم تھا اس نے وہ دوسرے دہشت گردوں تک پہنچایا تھا جو کہ اس کے شوہر قاری شاہد نے دیا تھا. اسی طریقے سے جب چیکنگ ہوتی تھی تو یہ اسلحہ منتقل کرتے تھے یا مغوی منتقل کرتے تھے بعض اوقات، تو اس میں بھی یہ گاڑی میں لڑکی بعض اوقات بیٹھتی تھی تاکہ پولیس چیکنگ سے بچا جائے. عموماً کراچی میں پولیس چیکنگ ہوتی ہے اور فیملی ہوتی ہے تو پولیس تھوڑا نرم رویہ اختیار کرتی ہے اور سرسری تلاشی لے گی یا پوچھ گچھ کر کے جانے دیتی ہے سخت چیکنگ کے باوجود. تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے. یہ ایک واردات اغوا برائے تاوان کی سال 2011 کے دسمبر میں اس وقت ہوئی جب ڈیفینس سے کورنگی صنعتی ایریا میں واقع اپنی فیکٹری جانے والے تاجر ریاض چنائی کو اغوا کر لیا گیا. ریاض چنائی کا کئی روز تک کچھ پتہ نہ چلا. پھر ملزمان نے ان کے گھر فون پر رابطہ کر کے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا، جس کے بعد پولیس اور سی پی ایل سی ایکٹیو ہوئی. سی پی ایل سی نے کئی روز کی تگ و دو کے بعد ملزمان کی لوکیشن ٹریس کی. یہ لوکیشن کورنگی صنعتی ایریا کے قریب ایک نئی آبادی اللہ والا ٹاؤن کے ایک مکان کی تھی، لہٰذا اس مکان پر ریڈ کیا گیا. جو اہل محلہ سے معلومات حاصل کی گئی تھی اس کے مطابق جو ہے اس مکان میں ایک شخص اپنی اہلیہ اور بچی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جب وہاں ریڈ ہوا تو پولیس پر گولیاں چلائی گئیں. جواباً پولیس نے بھی فائرنگ کی اور جو وہاں رہنے والا شخص تھا جس کا نام بعد میں قاری شاہد معلوم ہوا، وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن کے ہلاک ہوا، جبکہ اس کی بچی اور اہلیہ کو پولیس نے تحویل میں لے لیا. ریاض چنائے بحفاظت بازیاب ہوئے اور اس کے بعد پولیس نے اس خاتون سے تفتیش کا آغاز کیا. دوران تفتیش اس خاتون نے بہت ہی چشم کشا انکشافات کیے اور ان کے مطابق ان کا جو شوہر قاری شاہد تھا وہ نہ صرف اغوا برائے تاوان کی وارداتوں بلکہ وہ جو ہے وہ ایک مذہبی انتہا پسند کا ایکٹیو ممبر تھا. اور وہ مہران بیس پر ہونے والے جو کہ حملہ مئی 2011 میں ہوا تھا مہران بیس پر، جس میں خاصا نقصان ہوا تھا حکومت پاکستان کا، اس میں بھی جو ہے ملوث ہے. کیونکہ ان خاتون کے بقول جو ہے وہ قاری شاہد وہاں پر پی ایف میوزیم میں اپنی بچی اور اہلیہ کے ساتھ گھومنے کے بہانے جاتا تھا اور وہ تمام مہران بیس کی ریکی کر کے آیا تھا، جس کے بعد اس پر حملہ ہوا. لیکن جب اس حوالے سے اس وقت کے سی سی پی او غلام شبیر شیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ خاتون وہ تمام باتیں کر رہی ہیں جو انہوں نے اپنے شوہر سے سنی ہیں.
ان کا شوہر ایک مذہبی انتہا پسند گروپ کا ایکٹیو ممبر تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان خاتون کی دیگر باتوں کی جو ہے وہ کسی ذریعے آزاد ذرائع سے یا کسی طریقے سے کاؤنٹر چیک نہیں ہو پا رہا، لہذا پولیس ان کی باتوں کو نہ تو تصدیق کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کی باتوں کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ حتمی موقف بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے اس وقت کے ایس پی تھے غلام سبحانی، انہوں نے جو ہے وہ اس خاتون کی سے ہونے والی تفتیش کو جو ہے میڈیا کو فراہم کیا، ان سے خاصی جو ہے وہ جی آئی ٹی بنائی گئی، اس میں خاصے لوگوں کے نام آئے، کیونکہ قاری شاہد خود بھی ایک طلبہ تنظیم کا رکن رہ چکا تھا، بعد میں وہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی کی طرف اس کا رجحان ہو گیا اور وہ جو ہے وہ اس جرم کے راستے پر چلا گیا، لیکن قاری شاہد کے خاصے جو ہے وہ مضبوط روابط تھے صحافیوں کے ساتھ، صحافیوں کے دفاتر میں آنا جانا اس کا معمول تھا اور کئی صحافی جو ہے اس کے قریبی دوست بھی تصور کیے جاتے تھے، لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پولیس نے جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں اس طرح سامنے آئیں کہ تمام صحافی برادری نے جو ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کیا اور پھر اس طرح کی کوئی واردات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ قاری شاہد کے پاس یہ جرنلسٹ تھا، اس کا ایک کارڈ بھی بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو پولیس سے بات کرنے کا طریقہ بھی پتہ تھا، کانفیڈنس بھی تھا اور پولیس چیکنگ کا بڑی آسانی سے سامنا کرتا تھا، اور ویسے بھی پولیس کا رویہ جرنلسٹ کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جرنلسٹ کو فیور دیں، یا ایک ویسے بھی جرنلسٹ جو کہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے لیے عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ خلاف بھی لکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ٹیررزم سے ان کا واسطہ میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے سنا کہ یہ کوئی صحافی ٹیررزم میں ملوث ہے، تو اس لیے بھی پولیس کا رویہ ان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ تو لیکن جب یہ 80 لاکھ روپے تاوان انہوں نے 5 کروڑ تاوان مانگا تھا ریاض چنائے کا، یہ آخری کیس تھا ان کا قاری شاہد کا، 5 کروڑ تاوان سے ان کی بات چیت ریاض چنائے کے گھر والوں سے چلتی رہی، اور اس کی فیملی نے سی پی ایل سی اور پولیس اور ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں تھی، اور جیسے ان کو گائیڈ کیا گیا انہوں نے ویسے ہی کیا، اور 80 لاکھ روپے میں معاملات جا کے رکے۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی دوران پولیس اتنا اپنا ورک کر چکی تھی، انہیں اندازہ تھا کہ کس علاقے میں کس ان کی لوکیشن پتہ چل چکی تھی، اور جب دسمبر 5 کو جب اللہ والا ٹاؤن کورنگی میں ریڈ کیا گیا تو وہاں قاری شاہد نے اور اس کے 2 ساتھی جو کہ وہاں موجود تھے، ہارون اور موسیٰ، یہ پولیس سے انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے پاس کلاشن کوف دی ہینڈ گرنیڈ تھے، سخت انہوں نے مزاحمت کی، لیکن پولیس اپنی تیاری کے ساتھ آئی تھی، ان کو نہ بھاگنے کا موقع ملا نہ کچھ بچنے کا، اور یہ وہاں مارے گئے، جبکہ 2 پولیس والے احتیاط کرنے کے باوجود زخمی ہوئے فائرنگ سے، جبکہ یہ 3 لوگ مارے گئے موقع پہ، سبیہ وہاں سے ملی بچے کے ساتھ، اور مغوی ریاض چنائے وہاں سے بازیاب ہوئے۔ تو یہ کیس ایک مختلف نوعیت کا کیس تھا، میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کروں، اور امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اس میں ایک طریقے سے کرمنل بنا اور ٹیررسٹ بنا، اور ایک عام گھریلو لڑکی کس طریقے سے جا کے ایک ہائی پروفائل ٹیررسٹ گینگ کا حصہ کس طریقے سے بنی، اور انجام آپ کے سامنے ہے کہ ان دونوں کا انجام، شوہر کا انجام تو خیر وہی موقع پہ مارا گیا، اور لڑکی نے بھی جیل کا منہ دیکھا اور کورٹوں میں دھکے کھائے پھر جا کے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ اور آپ کو لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔